بخشش کا رحمتوں کا فرمان آ گیا ہے، رب کے عطا سے اپنا رمضان آ گیا ہے۔ شروع واحد کی وحدانیت سے جو واحد اس کائنات کا مالک ہے، درود ان پر جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں پر نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائیں وہی راہ چمک جائے، دمک جائے، مہک جائے، بنے رونق گلزار۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں انوار خان یوسف زئی موجود ہوں میں اپنا رمضان میں، اور ہم اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے رمضان کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہ بابرکت مہینہ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یقیناً یہ امت کی مغفرت کے لیے، امت کی نجات کے لیے اور امت کے لیے آسانی کرنے والا مہینہ ہے، اور یہ ایک تحفہ ہے امت کے لیے۔ اور اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے پاس بہت معروف اور بہت قابل اور مقبول شخصیت کو مدعو کیا ہے کہ جی اس موضوع پہ، رمضان جیسے مہینے پہ ایک عام انسان کی زندگی پر کس طریقے سے رمضان کے جو احکامات ہیں وہ تبدیلی لا سکتے ہیں۔ ایک عام آدمی جو کہ اپنے معاش کے لیے پریشان ہے، ایک عام آدمی جو کہ اپنے گھریلو پریشانیوں میں مبتلا ہے، جو کہ بیماری میں مبتلا ہے، جو کہ دیگر آزمائش کا، مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، تو یہ رمضان اور اس کے روزے اور اس کی فضیلت اور اس کے احکامات اس کے لیے کس طریقے سے مثبت ثابت ہو سکتے ہیں اور اس سے وہ کیسے استفادہ کر سکتا ہے۔ اسی کے لیے آج ہمارے پاس جو موجود ہیں شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت ہی علمی، بہت ہی فکری، اور ہم کسی بھی شخص کا تعارف کرواتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی ان کا یہ تجربہ ہے، مگر اس کی جب سند دیکھی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ واقعی میں قابل بھی ہیں اور مقبول بھی ہیں۔ تو کسی تعارف کے محتاج نہیں، دارالامجدیہ سے فارغ التحصیل ہیں، اور بہت زیادہ مفتیان اکرام اور علامہ حضرات ان کے شاگردی میں رہتے ہیں، اور بہت اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں، اور ان کا انداز تکلم بھی منفرد ہے، جناب علامہ سید انس صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمارے اس رمضان کے پروگرام میں آپ نے وقت دیا۔ اللہ پاک آپ کا آنا، بیٹھنا، بولنا، سننا قبول فرمائے۔ آمین آمین، بہت شکریہ۔ یہ رمضان کی فضیلت، بنیادی میرا سوال یہ ہے کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے اور روزے کی حکمت کیا ہے؟ ایک عام آدمی اس سے جس کو معلوم نہیں کہ کس طریقے سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے، جو کہ دیگر پریشانی میں ہمارے معاشرے میں مبتلا نظر آتا ہے، تو وہ کس طریقے سے رمضان کی فضیلت بھی حاصل کرے اور روزے جو حکمت ہے اس کی، اس سے بھی استفادہ کرے، کیسے کر سکتا ہے؟ دیکھیں یہ رمضان کی جو بیسیکلی جو اس کی جو اصل ہے نا رمضان کی، وہ ہے قربانی، اور جو بیس ہے رمضان میں روزہ رکھنے کا جو مقصد ہے قرآن کریم میں جو بیان کیا گیا، وہ ہے کہ شاید تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ ماشاءاللہ۔ یہ جو تقوی ہے نا، یہ اگر جس شخص کو مل جائے، اب چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ ایک عام مزدور ہو یا کوئی لینڈ لارڈ شخص ہو، تقوی جس شخص کو حاصل ہو جاتا ہے تو وہ دنیا میں رہ کر وہ اخروی ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ خاص بات ہے تقوی کی، اور تقوی کہتے ہیں ڈرنا۔ اگر ایک شخص اللہ سے ڈرتا ہے نا تو وہ ایمانداری کرے گا، رزق حرام سے بچے گا، رزق حلال کھائے گا، ماں باپ کی خدمت کرے گا، بیوی بچوں کا خیال کرے گا۔ گویا معاشرے کا بہترین فرد اگر کسی کو بنانا ہے تو اس کو روزے دار بنا دیجیے آپ، وہ معاشرے کا بہترین فرد بن جائے گا، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، آپ روزے کی بات یہ دیکھیں، اس کی حکمت دیکھیں کہ روزے میں خاص بات یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ اس وقت جب کہ کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا ہوتا۔ مثال ہے، وضو کر رہا ہے، وضو کرتے کرتے اس نے کلی کی، اب کلی کرتے ہوئے وہ نگل بھی تو سکتا ہے پانی۔ عصر کا وقت ہے، مغرب قریب ہے، اور سارے دن کی محنت مزدوری یا کسی بھی وجہ سے گرمی ہے یا کچھ بھی ہے، اس کو پیاس لگی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی کو نہیں معلوم، وہ صرف کلی کرتے کرتے نگل لے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن وہ کس سے ڈرتا ہے؟ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے یہ کلی تو کرنی ہے۔ یعنی آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ روزے کی آپ حکمت دیکھیں کہ وہ بندے کو اللہ سے اتنا قریب کر دیتا ہے روزہ کہ وہ شخص جو ہے کلی کرتے ہوئے اس کا پانی، کلی کا پانی جو ہے اس کے منہ میں تو ہوتا ہے لیکن نگلتا نہیں ہے۔
یہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو یہ خاص عطا کیا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور یہ خاص اس کی بات ہے۔ اللہ سے اگر ڈرنے لگ جائے نا کوئی شخص، پھر تو سمجھو معاشرے کا بہترین فرد بن جائے گا، اور اگر معاشرے کا بہترین فرد ایک شخص بہترین ہو گیا تو پورا معاشرہ بہتر ہو جائے گا۔ گویا یوں کہنا چاہیے کہ اگر معاشرے کو بہترین کرنا ہے تو لوگوں کو روزے پر لگا دیجیے۔ اچھا، اس کی فضیلت ہے، اللہ اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کو لوگوں نے دفنایا، کتابوں میں لکھا ہے، اس کو جب لوگوں نے دفنایا تو اس کی قبر کی مٹی میں سے خوشبو آ رہی تھی۔ تو لوگوں نے کہا اس کی قبر سے مٹی کی خوشبو، کیا اللہ کا نیک بندہ ہوگا، کیا فضیلت۔ معلوم ہوا کہ جب وہ معلومات کی گئیں تو کسی بزرگ نے مکاشفے سے معلوم کیا کہ آخر تمہاری قبر کی مٹی سے خوشبو آ رہی ہے، تم ایسا کون سا عمل کرتے تھے؟ اس نے کہا جی میں روزہ رکھتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے روزہ رکھنے کی برکت سے، اور مجھے یہ کہا گیا تم نے جو ماہ رمضان میں روزہ رکھا، اپنے آپ کو پیاسا رکھا، قرآن کی تلاوت کی، اس قرآن کی تلاوت اور اپنے آپ کو پیاسا رکھنے کی وجہ سے، اپنے آپ کو روکنے کی وجہ سے تمہاری قبر کی مٹی خوشبودار بنا دے گی۔ اب اندازہ کیجئے جس کی مرنے کے بعد قبر کی مٹی خوشبودار ہو جائے اس کی اپنی شان کیا ہوگی، اور یہ ہے روزے کی برکت۔ اب روزے کی شان تو یہ دیکھیے نا، ایک بندہ تھکا ہوا ہوتا ہے، اس کے باوجود رات کو وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے، اس کی نیند بھی کم ہو جاتی ہے، وہ آسرا نہیں کرتا۔ صبح کا وقت ایسا ہے، سحری کا وقت، کوئی شخص اس وقت جو ہے نا وہ کھانا نہیں کھاتا، لیکن وہ ہم سحری کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا نظام زندگی روزہ بدل دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں گویا ایک صحیح معنوں میں اگر انسان بنانا ہے تو ہمیں روزے کی طرف لگایا، اور پورے سال میں ایک مہینہ ہمیں روزے پہ لگایا ہے، تاکہ وہ عام زبان میں بڑے بوڑھے کہتے ہیں نا کہ تم بندے کے پتر بن جاؤ، کہ بندہ جو ہے نا وہ ایک طرف آ جائے۔ یہ ہے روزے کی فضیلت، یہ اس کی حکمت ہے کہ بندہ جو ہے وہ صحیح لائن پر، صحیح ڈگر پر چل پڑتا ہے۔ یہ اس کی سب سے بڑی فضیلت ہے، اللہ سے ڈرتا ہے وہ۔ تو یہ اشیاء خورد و نوش کی جو قیمت ہے وہ آسمان پہ کون لے کے جا رہا ہے؟ یہ کون سی شیطانیت ذہن میں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہم لوگ 11 مہینے کے عادی ہوتے ہیں نا، وہ ہماری عادت جاتے جاتے جاتی ہے، اور اسی لیے رمضان رکھا گیا کہ یہ ایک مہینے کے لیے اس کو بند کر دیا ہے۔ تمہارا جو اندر کا نفس ہے نا، کیونکہ شیطان سے زیادہ خطرناک نفس ہے بندے کا، اندر کا جو نفس ہے نا، اس کو کور کرنا، اس کو جو نا قابو کرنا بہت مشکل ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ یہ ایک مہینہ تمہارے نفس کی پاکیزگی کے لیے، تمہارے نفس کی اس کے لیے، تاکہ تم اپنے نفس کو اس قابل کر دو کہ وہ اللہ سے ڈرے۔ جب وہ اللہ سے ڈرے گا، یہاں تک کہ اللہ سے ڈر رہا ہے کہ منہ میں پانی ہے لیکن نگل نہیں رہا، تو جب تم منہ میں پانی رکھتے ہوئے نگل نہیں رہے تو لوگوں کا خیال کرو، اللہ سے ڈرو۔ تو یہ نفس کی گویا ایک تربیت ہے۔ رمضان میں آگے کہتے ہیں یار ایک مہینے کے لیے کاروبار ہم نے بند کر دیا ہے، ایک مہینے کے لیے کام نہیں کریں گے، عبادت کریں گے، ایک مہینے کے بعد فون کرنا ہمیں، ایسے لوگوں کے لیے دین کیا حکم کرے؟ میں اس موقع پر ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیث کا مفہوم ہے، ایک شخص آتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ فلاں ایک شخص ہے، وہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس کا معاشرے میں اچھا کردار نہیں ہے، یا رسول اللہ کیا اس کو نماز چھوڑ دینی چاہیے؟ فرمایا نہیں، ایک وقت آئے گا اس کی نماز اس سے وہ برائی ختم کر دے گی۔ تو بس یہ حدیث ہمیں اس پر دلاسا دیتی ہے کہ اگر وہ لوگ 11 مہینے جو غلط کام کر رہے ہیں، ایک مہینے اگر وہ نیکی کی طرف آئیں گے، ہو سکتا ہے اس رمضان کی برکت سے وہ آئندہ کے لیے نیک ہو جائیں۔ بالکل سلام ہے ناظرین محترم، کیونکہ جو تربیت اور جس طریقے کی پرورش ماں باپ اپنی اولاد کی کرتے ہیں، اور ہٹلر کا تو وہ جملہ مجھے یاد ہے کہ تم مجھے ایک اچھی ماں دے دو میں تمہیں اچھی ایک قوم دے دوں گا، یہ تو ہٹلر نے کہا تھا، مگر حقیقت بھی ایسا ہی ہے کہ جی اگر ایک خاتون کی کیا، ایک ہمارے معاشرے میں ایک عورت ذات کی کتنی قربانیاں ہوتی ہیں، اور قربانیوں کے ساتھ معاشرے کو اور ملت کو کس طریقے سے وہ ترتیب دے رہی ہوتی ہیں، تو یہ تو ہم اگر اس کے اوپر جتنی بھی گفتگو کریں تو وہ کم ہے، مگر وقت کی نسبت سے اور وقت کی جو زنجیریں مجھے جکڑی ہوئی ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بس میں اپنے اختتامی مراحل کی طرف جاؤں گا، اور ہمارے پاس اللہ کے فضل سے اور ہماری خوش نصیبی کے ہمارے پاس موجود ہیں ڈاکٹر عبدالباسط راٹھور صاحب، جو کہ بہت اچھے خوش اعلان نعت خواں ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب آج کون سا کلام آپ ہمارے ناظرین کو سنائیں گے؟ تو شاہ خوبا
تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ اور خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے، ہے تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے، جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے، جے ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے، جے ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ اور میں تیرے حسن و بیاں کے صدقے، میں تیری میٹھی زبان کے صدقے، میں تیری میٹھی زبان کے صدقے، ہاں رنگ خوشبو دلوں پہ اترا، ہاں رنگ خوشبو دلوں پہ اترا، ہے کتنا دلکش خطاب تیرا۔ یہ آخری شعر جو ہے یہ آپ کے لیے، جو کہ ابھی بات چلی تھی، جو روزے کے بالکل سامنے تھی، اور یہ ہم زندگی سے وابستہ ہیں اس چیز پہ۔ تو اس میں شاعر متا کہتے ہیں اس میں کہ ہے تو بھی صائم عجیب ایسا، کہ خوف محشر سے ہے پریشان، کہ خوف محشر سے ہے پریشان، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، وہی تو لیں گے حساب میرا، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، وہی تو لیں گے حساب میرا۔ تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا۔ بہت ہی اچھے انداز میں اور خوبصورت انداز میں ناظرین محترم ہمارے دل کو منور کر رہے تھے، ہمارے قلوب میں سے جو پازیٹیو وائبز ہوتی ہیں اس کو اجاگر کر رہے تھے۔ اللہ پاک ان کے پڑھنے میں اور ان کو مزید ترقی اور ان کے سوز و گداز میں مزید مٹھاس عطا کرے، کیونکہ جس بارگاہ میں یہ نعت کریم نعت شریف پیش کر رہے تھے، وہ بارگاہ وہ ہے کہ رب کائنات کہتا ہے کہ لولاک لما خلقت الدنیا لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اے محبوب ہم نے یہ دنیا ہی نہیں بناتے اگر تمہیں نہیں بناتے، اس دنیا میں تمہیں مبعوث نہیں کرتے تو یہ کائنات ہی نہیں بناتے۔ وجہ تخلیق کائنات جن کی بارگاہ میں انہوں نے نعت شریف پیش کی۔ ناظرین محترم، رمضان میں ہمیں اپنی ایک انفرادی زندگی کو کیسے بہتر بنانا ہے اور اپنے پڑوسیوں کا کیسے خیال رکھنا ہے، اپنے رشتہ داروں کا کیسے خیال رکھنا ہے، اپنے غربا اور مساکین کا کیسے خیال رکھنا ہے، یہ سب سے بڑی اہم ذمہ داری ہے جو صاحب استطاعت ہیں۔ انہوں نے اپنے ارد گرد لوگوں کے رمضان میں
اور 11 مہینے میں تو لازمی، مگر اس رمضان میں بالخصوص خیال رکھنا ہے کہ ان کے پاس اگر سحری کے لیے کچھ نہیں ہے تو سحری بھی ان کو مہیا کی جائے، اگر افطار کے لیے کچھ نہیں ہے تو افطار کے لیے بھی کوئی ان کا بندوبست کیا جائے. اور یہ وہ چیز ہے جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ پاک کتنی رحمتیں برکتیں آپ کی نسلوں پہ نازل کرے گا. یہ بہت ہی زیادہ ہمیں موقع ملا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو رمضان ملا اور اس نے اللہ کو راضی نہیں کیا تو پھر کب وہ راضی کرے گا، پھر کب وہ راضی کرے گا اللہ کو. اپنا خیال رکھے گا، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھے گا، اپنے ایمان کا، اسلام کا اور اس پاکستان کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بخشش کا رحمتوں کا فرمان آ گیا ہے، رب کے عطا سے اپنا رمضان آ گیا